فورن میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر نئی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اطلاق کر دیا ہے۔ ایف ایس سی اگر پاکستان سے پاس کی ہے تو اس میں کم از کم پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 60% ہونا لازمی ہوگا۔ اگر ایم ڈی کیٹ کا امتحان پاکستان سے پاس کیا ہے تو وہ 50% اس میں نمبر حاصل کرنا جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ اور اگر بیرون ملک سے جو ہے وہ ایف ایس سی کے مساوی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے تو اس میں بھی 60% جو ہے وہ پاسنگ مارکس چاہیے۔ فورن میڈیکل کالجز جو ہیں وہ صرف ان میں اسٹوڈنٹس اب داخلہ لے سکیں گے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے اپرووڈ ہیں یا اس کی جو اپرووڈ لسٹ ہے اس میں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں زاہد چودھری اور آج بات کریں گے فورن میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو نئی شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ اب فورن میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر نئی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اطلاق کر دیا ہے۔ ایک پل صراط جو ہے وہ اب کراس کرنا پڑے گا فورن میڈیکل گریجویٹس کو جو بیرون ملک سے جو ہے وہ ایم بی بی ایس کی میڈیکل کی جو ڈگری ہے وہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ نئی ریگولیشنز جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اس نئے اعلامیے کے مطابق اس میں جو ایف ایس سی اگر پاکستان سے پاس کی ہے تو اس میں کم از کم پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 60% ہونا لازمی ہوگا۔ اگر ایم ڈی کیٹ کا امتحان پاکستان سے پاس کیا ہے تو وہ 50% اس میں نمبر حاصل کرنا جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ اور اگر بیرون ملک سے جو ہے وہ ایف ایس سی کے مساوی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے تو اس میں بھی 60% جو ہے وہ پاسنگ مارکس چاہیے۔ اگر ایم سی کیٹ جو امتحان ہے ایم کیٹ کا یا پھر یو کیٹ کا اگر وہ دیا گیا ہے بیرون ملک میں تو اس صورت میں اس میں بھی جو ہے وہ 50% کم از کم نمبر لینا لازمی ہوگا، اور یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ اب رجسٹریشن کے لیے لازمی ہوگا۔ فورن میڈیکل کالجز جو ہیں وہ صرف ان میں اسٹوڈنٹس اب داخلہ لے سکیں گے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے اپرووڈ ہیں یا اس کی جو اپرووڈ لسٹ ہے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی فورن میڈیکل کالج سے جو ہے وہ گریجویشن ہوگی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فورن میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے صرف اس کی 5 سالہ ڈگری جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی۔ 6200 اسٹڈی آورز ہونے چاہیے کم از کم، اور اس کے ساتھ ساتھ 80% حاضری ہونا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب فورن میڈیکل جو ایجوکیشن ہوگی یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کرنا پڑے گا، ایف ایس سی سے لے کر ایم ڈی کیٹ تک، اور اس کے بعد جو ایلوپیتھک میڈیسن کا 5 سالہ ڈگری ہونا، 6200 اسٹڈی آورز ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ 80% جو ہے وہ کم از کم حاضری جو ہے وہ بھی لازمی اس کا بھی ریکارڈ چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ فورن میڈیکل گریجویٹس جو ہیں ان کے لیے جو اسٹڈی ویزا ہے، ویلڈ اسٹڈی ویزا، وہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ بھی اب اس کا بھی ریکارڈ دینا ہوگا، اور پاکستان میں انٹری ایگزٹ کی جو ہے وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اب فراہم کرنا پڑے گا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کب پاکستان سے جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے گئے، کب چھٹی پر واپس آئے۔ یہ تمام آمد و رفت کا جو ریکارڈ ہوگا پاکستان میں ان فورن میڈیکل گریجویٹس کا، وہ بھی اب جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے پی ایم ڈی سی کی جانب سے۔ اس سے پہلے پی ایم ڈی سی صرف فورن میڈیکل گریجویٹس جو ہیں ان کی ڈگری کی بنیاد پر ان کا نیشنل رجسٹریشن ایگزام لیتا تھا اور اس کے بعد ان کو لائسنس جاری کر دیتا تھا، لیکن اب ان کے لیے جو اسٹڈی ویزا ہے وہ ویلڈ ہونا، اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹری ایگزٹ کے تمام ریکارڈ کو جو ہے وہ فراہم کرنا بھی اب لازمی شرائط میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیشنل رجسٹریشن ایگزام ہے وہ جو ہے وہ اب اس تمام شرائط پوری کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، فورن میڈیکل گریجویٹس ہوں گے، صرف وہ نیشنل رجسٹریشن ایگزام میں حصہ لے سکیں گے، اور ان کو پی ایم ڈی سی جو ہے وہ لائسنس جاری کرے گی۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایک اور بھی شرط عائد کی ہے۔ اس سے پہلے یہ شرط جو ہے وہ موجود نہیں تھی کہ جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک جو ہے وہ میڈیکل کالجز میں جو ہے وہ داخلہ لیتے ہیں، ان کے لیے اب داخلہ لیتے وقت پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی آن لائن رجسٹریشن بطور اسٹوڈنٹ کروانا بھی لازمی ہے کہ وہ جب ان کا داخلہ ہوگا وہ فورن میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہ ساتھ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں خود کو بطور فورن میڈیکل جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے طور پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہ خود کو رجسٹرڈ پی ایم ڈی سی کے ساتھ لازمی طور پہ کروائیں گے،
آن لائن یہ فری رجسٹریشن رکھی گئی ہے لیکن پی ایم ڈی سی نے اس رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے تاکہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فوراً جو ڈگری ہے اس کا آغاز کرے گا تو اس کے ساتھ ہی وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ اس کی رجسٹریشن بھی بطور اسٹوڈنٹ لازمی ہوگی، اور جو ہی 5 سال کی ڈگری مکمل ہوگی باقی تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کر کے ہی نیشنل رجسٹریشن ایگزام جو ہے اس میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو پاس کرنے پر ہی جو ہے وہ فارن میڈیکل گریجویٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریکٹس کے لیے لائسنس بطور میڈیکل پریکٹیشنر جو ہے ان کو لائسنس جو ہے وہ ایشو ہو سکے گا۔ یہ وہ نئی تمام شرائط ہیں جو اب لاگو کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی 2-3 میجر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فارن میڈیکل گریجویشن جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کڑی شرائط جو ہیں وہ اب عائد کی گئی ہیں۔ ایک تو جو فارن میڈیکل گریجویشن ہوگی اس کا تمام تر جو عمل ہے جتنا بھی اس کا ٹریک اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ ایجوکیشن کو ٹریک کیا جائے گا کہ نہ صرف پی ایم ڈی سی کی جو ہے وہ پہلے دن سے رجسٹریشن موجود ہوگی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی فارن میڈیکل کالج میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تمام حاضری کا ریکارڈ، اس کا ویلڈ ویزا، اس کی وہاں پہ جو ہے وہ جو اسٹڈی آرز ہیں وہ کتنے ہیں، جو کریڈٹ آرز ہیں وہ 6200 کم از کم ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایلوپیتھک میڈیسن میں جو ڈگری ہے وہ کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی جو ہے وہ لاگو کی گئی ہے کہ ایسے ممالک جہاں فارن میڈیکل گریجویٹ جو ہیں وہ داخلہ لیتے ہیں کسی ان کے اپرووڈ میڈیکل کالج میں جو پی ایم ڈی سی سے اپرووڈ ہے، لیکن اس ملک میں انگلش جو ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے بطور لینگویج استعمال نہیں ہوتی بلکہ ان کی لوکل لینگویج ہے، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس کو 6 ماہ قبل اس ملک کی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے لینگویج کورس کرنا بھی لازمی ہوگا۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جس سے نہ صرف اب فارن میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو مکمل طور پہ جو مانیٹر کیا جا سکے گا، ٹریک کیا جا سکے گا پوری ڈگری پروگرام کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت جو ہے وہ مشکل اور سخت بنا دیا گیا ہے فارن میڈیکل ایجوکیشن کو اب۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ جو پاکستان کے اندر پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کا دباؤ بھی ہے، کیونکہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے پاکستان میں موجود جو میڈیکل کالجز ہیں، ڈینٹل کالجز ہیں، ان میں اب سیٹیں خالی رہنا معمول بنتا جا رہا ہے، تو ان کے پاس جو اب اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موجود میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے لینے ہیں ان کی تعداد میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا جو مبینہ دباؤ ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فارن میڈیکل گریجویشن جو ہے اس کے اوپر قدغن عائد کی گئی ہے، اس کے اوپر کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو سکے کہ وہ بیرون ملک پڑھنے کی بجائے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی طرف رجوع کریں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ اس حوالے سے ذرائع کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اس کی ایک وجہ ہے یا اس کی ایک جو ہے وہ اس پی ایم ڈی سی کے فیصلے کے پیچھے جو ہے وہ جو محرکات کار فرما ہیں اس ساری ریگولیشن کے پیچھے، اس میں ایک جو اس کا محرک ہے وہ یہ صورتحال بھی ہے۔ تاہم اب جو فارن میڈیکل گریجویشن ہوگی وہ ان کڑی شرائط کے ساتھ ہی ممکن ہو سکے گی، اور صرف وہی اسٹوڈنٹس جو ان کڑی شرائط کو پورا کریں گے وہی اب بیرون ملک سے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کی ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔